السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب البیوع کے حوالے سے آج ہماری دوسری نشست ہے۔ سابقہ نشست میں ہم نے تجارت کی مشروعیت کے حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے جن 4 آیات سے استدلال کیا تھا اس پر ہم نے اختصار کے ساتھ بات کی تھی۔ آج ہم بات کریں گے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے تجارت کی مشروعیت کے حوالے سے کل ہمارے پاس 4 حدیثیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ ان 4 حدیثوں پر ہم بات کریں گے۔ واضح رہے کہ احادیث بہت طویل ہیں مختلف موضوعات پر، تو ہم مکمل حدیث ممکن ہے پڑھ لیں، لیکن ہم کوشش یہ کریں گے کہ حدیث میں جو محل شاہد ہے امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو اس باب میں جس مقصد کے لیے لے کر آئے ہیں ہم ترکیز کریں گے ان کلمات پر، تاکہ ہم اپنے مطلوبہ وقت میں ان معاملات کو، ان ٹاپکس کو کمپلیٹ کر سکیں۔ سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ بھائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ اللہ کے نبی سے بہت زیادہ حدیثیں جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں وہ پھر آگے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی اصل وجہ بیان کرتے ہیں جو ہمارا محل شاہد بھی۔ آئیے وہ سنتے ہیں ذرا ہم کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَكُنْتُ أَلْزَمُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ملء بطنی فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا مِنْ مَسَاكِينِ الصُّفَّةِ أَعِي حِينَ يَنْسَوْنَ۔ یہ جو ہمارے پاس چند جملے ہیں یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو کہ اس حدیث میں ہمارے سامنے آتے ہیں، اس میں بتاتے ہیں کہ بھئی میرے جو مہاجر بھائی تھے وہ بازار میں خرید و فروخت کے لیے مشغول رہتے تھے، اور جو میرے انصاری بھائی تھے وہ اپنی کھیتی باڑی میں اور اپنی زراعت کے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ میں اس وقت اپنی جو میری بھوک یا میری ضروریات زندگی ہوتی تھی ان کو میں منیمم لیول پر لا کر اور کوشش کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ رہوں۔ یہ ایک جملہ جو ہے اس میں 2-3 باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ مہاجرین کا جو اصل جو مشغلہ تھا وہ تجارت تھا، یعنی مہاجرین مکہ جب مدینہ پہنچتے ہیں تو انہوں نے تجارت یعنی خرید و فروخت والا معاملہ شروع کیا۔ اس سے قبل مدینہ میں تجارت اور خرید و فروخت کا جو معاملہ تھا وہ یہودیوں کے پاس تھا۔ اس کے بالمقابل انصار مدینہ جو تھے ان کے جو ذرائع آمدن تھے وہ بنیادی طور پر کاشتکار تھے، کسان تھے، ہل چلانے والے لوگ تھے۔ تو امام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اس گفتگو میں ان دونوں کا تعارف بھی کروا دیا، اور پھر اصل بات جو ہمارے لیے سمجھ میں آتی ہے کہ مہاجرین اپنی تجارت میں مصروف رہتے تھے، انصار اپنے کھیتی باڑی میں مصروف رہتے تھے، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتا تھا تاکہ آپ سے جو کچھ سنوں وہ یاد رکھ سکوں۔ لوگ بھول جاتے تھے اور مجھے یاد رہتا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مہاجرین کا مدینہ کے بازاروں میں خرید و فروخت کرنا جائز نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لازمی منع کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی یہ حدیث تقریر کہلاتی ہے، آپ کی خاموشی رضامندی پر دلالت کرتی ہے، لہٰذا جہاں اس سے تجارت کی مشروعیت ثابت ہو رہی ہے وہاں پر یہ جو زراعت اور کھیتی باڑی اس کی بھی مطلب یہ بھی ثابت ہو رہا ہے، اس کا جواز بھی ہمارے پاس ثابت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوگی پہلی حدیث۔ باقی جو 2 حدیثیں ہمارے پاس آ رہی ہیں اس میں پہلی حدیث جو ہے وہ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کی ہے۔ آئیے ذرا حدیث سنتے ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ لما قدمنا المدینہ آخى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینی و بین سعد بن الربیع۔ بھائی جب میں مدینہ آیا تو اللہ کے نبی نے میرے اور سعد بن ربیع جو کہ سید الانصار تھے ان کے درمیان میں مواخات یعنی بھائی چارگی کر دی۔ سعد بن ربیع نے مجھ سے کہا کہ انی اکثر الانصار مالا، بھئی میں انصار میں سب سے زیادہ مال والا ہوں، فاقسم لک نصف مالی، تو میں اپنا آدھا مال آپ کو دے دیتا ہوں۔ انی وانظر ای زوجتی حویت نزلت لک عنها فاذا حلت تزوجتها، اور آپ میری دونوں بیویوں کو دیکھ لیں، جو آپ کو پسند آئے، جو آپ کو اچھی لگے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، جب وہ عدت پوری کر لے تو آپ اس سے نکاح کر لیجئے۔
یہ سعد بن ربی رضی اللہ عنہ کی ایک گفتگو نقل کی جاتی ہے۔ اس کے جواب میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف جو کہ مدینے کے کبار تجار میں سے تھے بعد میں، وہ کہتے ہیں بھائی لا حاجت لی فی ذالک، مجھے تمہارے ان دونوں آفرز سے کوئی تعلق نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اس سے ایک فائدہ تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ حاصل کریں اپنی محنت سے حاصل کریں۔ یہ جو ہمیں دائیں بائیں سے جو تحفے اور ہدیے اور اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کا شریعت میں ایک جواز کا پہلو تو موجود ہے، لیکن انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ کمائے اپنی محنت سے کمائے، اس کی زیادہ عظمت اور زیادہ اہمیت ہے۔ اور اس میں انسان کی نفسیات بھی ہے نا، جب انسان کو کوئی چیز مفت میں ملتی ہے تو اس کی وہ قدر و قیمت نہیں ہوتی، جبکہ وہ اپنی محنت سے جو کماتا ہے اس کو وہ دھیان سے خرچ کرتا ہے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ لا حاجت لی فی ذالک هل من سوق فیہ تجارت، بھائی مدینے میں کوئی بازار ہے جہاں پر تجارت ہوتی ہو؟ تو وہ سعد بن ربی کہتے ہیں سوق قینوقا، بھائی یہودیوں کا ایک بازار ہے قینوقا۔ قال فغدا الیہ عبد الرحمن فاتی بعقۃ وسمن، پھر عبد الرحمن بن عوف صبح بازار جاتے ہیں، کچھ پنیر اور گھی کما کر لاتے ہیں، اور پھر اسی طرح ڈے بائی ڈے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف مدینے کے بڑے تاجروں میں شمار ہوتے ہیں، اور کچھ ہی عرصے کے بعد سب عبد الرحمن بن عوف جو ہیں وہ شادی بھی کرتے ہیں، جس کا ذکر جو بڑی تفصیل سے اس حدیث میں بھی اور آگے چند احادیث میں بھی بیان کیا گیا۔ تو یہ اس حدیث میں جو محل شاہد ہے وہ عبد الرحمن بن عوف کا یہ پوچھنا حل من سوق فیہ تجارت، کیا کوئی بازار ہے جہاں پر خرید و فروخت ہوتی ہو؟ سعد بن ابی ربی کا جواب دینا سوق قینوقا۔ اس سے دوسری بات ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ یہ جو بازار تھا یہ یہودیوں کا قائم کردہ بازار تھا۔ معلوم ہوا کہ ایک مسلمان یہودیوں کے یعنی غیر مسلم کمیونٹی کی مارکیٹ میں اپنا کاروبار کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حرام چیزوں کا بھی کاروبار کر لیا جائے، نہیں، اپنی جو اصل جو ہے جواز اور اصل چیزوں کے ساتھ رہتے ہوئے وہاں پر کاروبار کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ یہاں سوق و قینوقا اور اس کے علاوہ دیگر جو بازار تھے وہاں بھی یہ سلسلہ جاری رہتا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف جاتے ہیں، گھی خریدتے ہیں، پنیر خریدتے ہیں، روزانہ خریدتے ہیں، بیچتے ہیں۔ تو ایک تو یہ آ گیا۔ یہی حدیث جو ہے وہ سیدنا انس سے بھی ہمیں روایت ملتی ہے، تو سیدنا انس بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس میں سعد بن ربی جو ہیں عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں کہ اقاسمک مالی نصفین وازوجک، کہ میں اپنا مال جو ہے تمہارے ساتھ تقسیم کرتا ہوں اور آپ کا میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہاں جو جواب دیا وہ پچھلے جواب سے الگ ہے، لیکن یہ جواب جو ہے بڑا کمال کا جواب ہے جی۔ اس میں کہتے ہیں بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، کہ اللہ تمہارے گھر والوں میں بھی اور تمہارے مال میں بھی برکت عطا کرے۔ یہ بھی وہی بات ہے، لینا چاہتے ان سے لے لیتے، لینا چاہتے تو لے لیتے، لیکن انہوں نے کہا دعا دی جوابی طور پر اللہ تمہارے مال میں اور گھر والوں میں برکت دے۔ دلونی علی السوق، بھائی مجھے بازار کا راستہ دکھا دو۔ یہ ہے مشروعیت خرید و فروخت کی، اور اس کے ساتھ اور بہت ساری ایک بازار کی بھی، بازار کا جواز بھی مل رہا ہے کہ بازار بنایا جا سکتا ہے، مارکیٹ، پلازا، یہ سب چیزوں کا جواز بھی ہمارے پاس آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس میں آخری جو حدیث ہمارے سامنے ہے اس میں وہ حدیث عبداللہ ابن عباس کی ہے۔ پہلی دونوں حدیثوں میں عبد الرحمن بن عوف جو ہیں وہ کہتے ہیں مجھے بازار کا راستہ دکھا دو، بازار ہے کوئی، ان کو بازار کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے، وہاں وہ خرید و فروخت کرتے ہیں سارے معاملات۔ عبداللہ ابن عباس کی یہ جو حدیث ہے اس میں وہ کہتے ہیں کانت عکاظ ومجنۃ وذو المجاز اسواقا فی الجاہلیۃ، کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں کہ یہ کچھ بازار تھے، تو فلما کان الاسلام، پس جب اسلام کا دور آیا، فکأنہم تأثموا فیہ، تو مسلمانوں نے یہ گمان کیا بھائی کہ ان کفار کے مشرکین کے بازار میں خرید و فروخت تو یہ تو گناہ ہوگا۔ فنزلت لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فی مواسم الحج، بھائی تم پر کوئی حرج نہیں کہ حج کے موسم میں، ایام حج میں تم اپنے اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو حدیث بیان کی ہے اس میں دو باتیں بیان کی ہیں۔ ایک بات تو وہی جو ہمارا اصل موضوع ہے، تجارت کی مشروعیت، اور دوسرا جو ہے کہ جاہلیت کی منڈیوں میں خرید و فروخت کے حوالے سے جو جواز کا پہلو امام بخاری رحمہ اللہ نے ثابت کیا۔ تو یہ 4 آیات اور 4 حدیثیں بنیادی طور پر ہمارے پاس اس حوالے سے بنیاد بنتی ہیں کہ تجارت ایک جائز امر ہے، خرید و فروخت، اور
اس کے مختلف پہلو جو ہیں وہ آگے انشاءاللہ العزیز بیان کیے جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔